قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ایک شعر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، بڑا اچھا مجمع ہے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی فخر الدین صاحب قبلہ کی صدارت اور بھائی کی نظامت، اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، باہر سے آنے والوں کو آپ عزت دیتے ہو، باہر سے آنے والوں کے لیے پھولوں کے مالے لے کر رہتے ہو، لیکن باہر سے آنے والوں کی عزت ہونی چاہیے، ان سے زیادہ قدر اپنے علاقے کے علماء کی ہونی چاہیے، کیونکہ میں 2 گھنٹے کے بعد آپ کے یہاں شاید نظر نہیں آؤں گا، لیکن کل جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا، آپ کے باپ کا جنازہ اٹھے گا، تو پھر جنازے کو کاندھا دینے باہر والے بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو آپ کے اسی علاقے کے علماء کرام کے ہاتھ اٹھیں گے، اس لیے آپ باہر سے آنے والے علماء کی قدر کرتے ہیں، اپنے علاقے کے علماء کی آپ قدر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کرام کو عمر خضر عطا فرمائے۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے، اور کیوں نہ ہوتا چاند کے ٹکڑے، کیوں نہ ہوتے یہ چاند تو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب کو خوف کیوں ہوگا۔ آج دنیا پریشان ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں بھی ڈال دو تو بھی یہ ناموس رسالت کا پرچم بلند کرتے رہتے ہیں، تو کیوں؟ ذرا سنیے گا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ مرحبا، ذرا محبت سے بولے پورا مجمع سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اپنے یہاں
اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے میں اگر 10 مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 900 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے آپ بیٹھے رہیں اور جتنی دیر آپ گفتگو کو سماعت کریں اس نیت سے سماعت کریں کہ ہم ایسی محفل میں آ کر بیٹھے گئے۔ یاد رکھیے گا ایسی محفل میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا ہے، جسے مدینے والے مصطفیٰ بلاتے ہیں وہی ایسی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے جو ادھر ادھر ہیں میں ان سے یہ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میرے بلانے پہ اتنے لوگ نہیں آئے گئے، کیا مجال معین الدین قادری کے باپ کے نام پہ کوئی آ جائے، کیا مجال مفتی فخر الدین صاحب کے باپ کے نام پہ کوئی آ جائے۔ یہ دیوانے جتنے بیٹھے گئے سب کے سب اس لیے آئے ہیں کہ انہیں حضور نے بلایا ہے، اس وجہ سے سارے لوگ آئے گئے۔ میں گزارش کروں گا جو لوگ ادھر ادھر ہیں ابھی آپ تشریف لے آئے، حضور کی محفل میں آپ آئے گئے اور انشاءاللہ آج کی تقریر کو آپ کئی برسوں تک یاد رکھیں گے۔ بس 10 منٹ آپ تیار ہو جائیں، اس کے بعد میری گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ ذرا ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ نہیں اٹھے گئے مولا ان کے ہاتھوں کو اٹھا دے اور مولا انہیں اپنے محبوب کے نام پر بولنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ لوگوں یہ ہاتھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ زمین مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ چاند و سورج مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو ایسا بنایا گئے، اللہ نے پاؤں تو دیا گئے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گئے لیکن جن کے پاؤں کے ہونے کے باوجود اللہ نے چلنے کی طاقت نہیں عطا فرمایا گئے، اللہ نے ہاتھ تو دیا گئے لیکن ان کو پکڑنے کی ہاتھ میں طاقت نہیں دیا گئے، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو زبان تو عطا فرمایا گئے لیکن اس زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا گئے۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب گئے لوگوں، اللہ نے زبان دیا گئے، بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا گئے، ہاتھ بھی دیا گئے، پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا گئے، پاؤں دیا گئے، چلنے کی طاقت بھی عطا فرمایا گئے، آنکھ دیا گئے، آنکھوں میں روشنی بھی عطا فرمائی گئے۔ اللہ کے کون کون سے فضل کا شکر ادا کرو گے؟ اللہ نے اتنے فضل و کرم سے نوازا گئے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ کبھی مدینہ جا کر دیکھو، حضور کی شہر محبت میں جا کر حاضری دو، اللہ کی قسم لوگو وہ مدینہ ایک مرتبہ آپ اگر دیکھ لو گے دنیا کے سارے نظاروں کو بھول جاؤ گے اور ذہن میں بار بار پلٹتے وقت خیال آئے گا، یا اللہ جب مصطفیٰ کا مدینہ اتنا خوبصورت ہے، جب مصطفیٰ کے مدینے کی گلیاں اتنی خوبصورت ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ کبھی جا کر حاضری دو، اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے تو لوگوں آپ تاج محل تو دیکھنے جاتے ہو، لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو، بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے ہو، کشمیر کی وادی تو دیکھنے جاتے ہو۔ میں ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، او میری ماں اور بہنوں، اللہ نے اگر تیرے شوہر کو غریب بنایا گئے ان کی غربت پہ صبر کر لینا، اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنا
بنایا گئے ان سے بیجا فرمائشیں نہ کرنا۔ آج کے جشن عید میلاد النبی کانفرنس سے ایک پیغام لے کر جاؤ، اگر تیرے شوہر کو اللہ نے مالدار بنایا گئے، اپنے شوہر سے بنارسی ساڑیوں کی فرمائشیں نہ کرنا، کنگن اور پازیب کی فرمائشیں نہ کرنا، ہیرے جواہرات نہ مانگنا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا گئے، آپ مجھے تاج محل نہ دکھاؤ، میں کچھ نہیں بولوں گی، لال قلعہ نہ دکھاؤ، میں کچھ نہیں بولوں گی، بنگال کی کھاڑی کشمیر کی وادی نہ دکھاؤ، میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن اے میرے شوہر نامدار، اگر سچی مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے دولت سے نوازا گئے، اللہ نے زمین و جائیداد سے نوازا گئے، اللہ نے محل و مکانات عطا فرمایا گئے، ہمیں کچھ نہ دکھاؤ، دنیا کے حسین نظارے نہ دکھاؤ، اگر دکھانا چاہتے ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کا گنبد خضرا دکھا کر لاؤ، کیونکہ ہم نے سنا گئے جو مدینے والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو ایک بار دیکھ لیتا گئے یا دیکھ لیتی گئے، وہ واپس آ کر یہی گنگناتا گئے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بول کر تقریر سنو، انشاءاللہ آج کی تقریر میں بہت سارا پیغام بھی میں دوں گا، لیکن شرط ہے آپ کو بول کے سننا ہوگا۔ اب میں اپنا بیگ کھولتا ہوں، آپ اگر بولو گے تو میں ایک ایک چیز آپ کو دکھا کر تقریر کروں گا اور ذہن میں باتوں کو بیٹھا دوں گا، میں منتر بھی پڑھوں گا اور میں یہ ثابت کروں گا مدینے والے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہی سب سے بہتر پیغام ہے، وہی سب سے اچھا پیغام ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر ہر کتاب، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ میں حوالہ کے ساتھ بولوں گا، لیکن شعر سنو، اس کے بعد ایک منتر میں پڑھوں گا، میں بھاگوت گیتا بھی دکھاؤں گا، میں رامائن بھی دکھاؤں گا، لیکن توجہ سے سننا۔ فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، اور میرے نبی کا گنبد خضرا۔ اسٹیج والے اگر دعا دے دیں تو بس اسٹیج جب مضبوط ہو تو مجمع خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھے گئے، آپ سے صرف دعائیں چاہیے، یقیناً ذرا سنیے گا۔ فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، اور میرے نبی کا گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آتو گرگ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ مولانا معین الدین چترویدی صاحب قبلہ، نوجوان کمیٹی ہروا، محلہ رضا نگر۔ اجازت ہے ایک منتر پڑھ دوں؟ ارے پڑھ دوں؟ ارے ارشاد حضرت، آپ ذرا جھوم کر ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو جتنی آواز میں بولے انہیں اتنی جلدی مدینہ شریف میں حاضری نصیب فرما دے۔ اور یاد رکھنا حضور کے روضے پہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے زمیندار کو ہم نے دیکھا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بستر پہ مر گیا، لیکن حضور کا شہر محبت مدینہ نہیں دیکھ پایا۔ اور کتنوں کو دیکھا، رکشہ چلانے والا ہے، ٹھیلا چلانے والا ہے، سائیکل ٹھیک کرنے والا ہے، لیکن جب بلاوا آیا ہے تو مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ جب حضور کا آپ مدینہ دیکھو گے تو پھر دل میں جب واپس آؤ گے تو آپ یہی گنگناؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ پورا مجمع
बोलो भूल जाओगे। इसके बाद मंत्र शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद खुलासा करूंगा। जिस आयत की तिलावत मैंने किया है वो आयत का मैं खुलासा और उस आयत की रोशनी में मैं गुफ्तगू करूंगा और कुछ पैगाम आपको देकर जाऊंगा। सबको बोलना है भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। अच्छा इधर वाले चुप रहिएगा जरा, इधर वालों को मैं चेक कर लूं। ये कमेटी के मेंबरान शायद बैठे हैं, सबके सब जो साफे में बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आपने दुनियादार की महफिल नहीं, मदीने के ताजदार की महफिल सजाई है। अल्लाह अल्लाह चुप रहिएगा इधर वाले को। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। अब आप लोगों को देखिए, इन लोगों को देखिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। हाय 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 माशाअल्लाह। अल्लाह सबों को मदीना शरीफ में हाज़री नसीब फरमा दे। पूरा मजमा बोलिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर पढ़े पाको जाओगे। सच्ची बता रहा हूं, अगर पढ़े पाको जाओगे तो आना भूल जाओगे। और न इतराज़ आता चांद तारो अपनी रंगत नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। इजाजत है एक मंत्र पढ़ दूं? अरे इजाजत है। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। अब मैं आपको बताऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। और एक एक लफ्ज़ गीता है, पेज नंबर 23 है। और उसके बाद एक मंत्र और मैं इसी से पढ़ूंगा जो पेज नंबर 164 है। अगर किसी को शक हो आकर वो देख सकता है, मैंने निशान भी लगा दिया है। जरा गौर से सुनिएगा भागवत गीता क्या कहती है। अधर्मा भावात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीभ्या स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर वायुर्देयर्मवणी वर्णाशशंका प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम बलवन स्वान्नम लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशं सुरूपाम असुमा सुगमारूहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिह नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। जब वो पंडित सोमनाथ वर्मा चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो जब चलता गए पंडित कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय पे जय गुरु नामे नमे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय
पार न होते। और जरा सुनना लोगो, और पंडित ने क्या कहा है, संकट मोचन संकट हारी अर्पण मदनी अर्पण मदनी। जरा सुनिएगा सुनिएगा और तेवर शेर में मुलाहजा कीजिएगा। संकट मोचन संकट हारी अर्पण मदनी अर्पण मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अर्पण मदनी अर्पण मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला, आदर है मिला, सम्मान मिला है, हृदय से तुमरे आभारी अर्पण मदनी अर्पण मदनी। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अर्पण मदनी अर्पण मदनी। हाय हाय हाय। अब देखें, अब ज्यादा नहीं होगा, वरना तो मुफ्ती फखरुद्दीन साहब लोग कहेंगे मुफ्ती साहब रात में क्या बुलाए थे, मौलाना साहब बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जगह हम बंगाल में तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते, हम तो पंडित से भी इतना नहीं सुने हैं। मैंने कहा सुनो, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए, अपने तो अपने दूसरों की जबान से भी अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करवा देता है। इस वजह से लोगों, आप यहाँ पर बैठे हो, कुछ लोग सोचते हैं मौलाना को ये पढ़ने की क्या जरूरत है। अल्लाह की कसम लोगों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम तो पैगाम देते हैं। अभी नकीब साहब से आपने सुना है, ये जो मेरे हाथ में किताब है, मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है हवाला के साथ पढ़ता हूँ। आज चारों तरफ एक हैजा फूटा हुआ है और एक ऐसी बीमारी लोगों की जबान पे जारी है। लोग कहते हैं ये मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा अल्लाह की कसम, हम तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले हैं, हम तो अपने जलसों से भी पैगाम देते हैं। हमारे हिंदू सज्जन जो भी इधर उधर से सुन रहे हैं या रिकॉर्ड के जरिए, कई सालों से मेरी गुफ्तगू इंटरनेट पे है और लोग सुनते रहते हैं। अभी सुनो, लोग जो कहते हैं जलसों में ये पैगाम मौलाना देता है, मौलाना ये कहता है, हम तो पैगाम देते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो यहाँ से पैगाम देते हैं, लेकिन याद रखना, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता है, अल्लाह की कसम हम जब तक जिंदा रहते हैं जमीन, इसी जमीन के ऊपर जिंदा रहना पसंद करते हैं और मर जाते हैं, मरने के बाद इसी जमीन में दफन होना पसंद करते हैं। और हम तो कहते हैं, हमारे ही पूर्वजों ने कहा था कि ना तो चीन अच्छा, ना तो जापान अच्छा, ना तो कोई अमेरिका अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। लेकिन आज लोग कहते हैं मौलाना भड़काता है, मौलाना भड़काता नहीं है, कोई मुसलमान किसी के नाम पे नहीं भड़कता है। हमको माँ की गालियां दो, एक बच्चा को पूछिए 7 साल का 10 साल का बच्चा भी आज जश्न ईद मिलादुन नबी में खड़ा होकर कहेगा कि सुनो, हमें गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो ये मुसलमान अपनी दौलत क्या, अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हम मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करते हैं और ये इश्क बरेली के आशिक इमाम अहमद रजा ने सिखाया है और आला हजरत ने ज़हन दिया है। मुसलमानों, जब तक जिंदा रहना, ज़मीनो
समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। इसलिए साहिबो आप तकरीर सुनना चाहते हैं, लोगों को बताओ मदीने वाले मुस्तफा ने अमन का पैगाम दिया है, मदीने वाले मुस्तफा ने शांति का पैगाम दिया है। हुजूर ने बतलाया है कि लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक के वो अपने पड़ोसी से मोहब्बत न करने लगे, यानी उसके शर से, उसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी न महफूज हो जाए, तब तक तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता। मजहब इस्लाम की खूबसूरती को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम क्या पैगाम देता है। एक किताब का नाम फतवाए आलमगीरी है। एक मसला सुनिए, हाथ में जो नाखून है, पाँव में जो नाखून है, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौलाना साहब लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब बैठे हैं। आप पूछिए, ये जवाब देंगे कि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक, 40 दिन के बाद हर हाल में नाखून काट लेनी चाहिए। 40 दिन से ज्यादा बढ़ाना नाखून, 40 दिन तक के बाद तक न काटना, ये मकरूह तहरीमी किताबों में लिखा गया है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, 40 दिन तक कम से कम काट लेना चाहिए। फतवाए आलमगीरी किताब का नाम है, मुफ्ती साहब पढ़े हैं, जो उलमा है वो भी जानते हैं। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि ऐसे तो 40 दिन के अंदर अंदर नाखून मुसलमानों को काट लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, जानवर का दूध निकालता हो, तो उसको 40 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि वो 8 से 10 दिन के अंदर, हर 10 दिन के अंदर वो नाखून को काट लिया करे। आगे बढ़ा, आगे ताज्जुब में पड़ गया, मैं सोचने लगा या अल्लाह, इतनी खूबसूरती का पैगाम मजहब इस्लाम देता है, उस किताब में लिखी गई ये बात है। क्यों? इसलिए रीजन क्या है, वजह क्या है कि 10 दिन में नाखून काट ले? वजह ये है कि अगर कोई गाय का दूध निकालेगा, किताब में लिखा है अगर तू गाय का दूध निकालेगा, तेरे नाखून अगर बड़े होंगे तो फिर गाय को लगने की वजह से कहीं गाय को तकलीफ ना हो जाए, कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। अब दिल पे हाथ रख के बताना लोगों, जो मजहब इस्लाम, जो धर्म इस्लाम, जो दीन इस्लाम, जो जानवरों के साथ इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन इस्लाम को कोई पढ़े तो सही, इस्लाम को बगैर पढ़े, इस्लाम को बगैर समझे, ये कहना कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। याद रखना, तारीख गवाह है, जिसने भी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश किया है, कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया है। यही वजह है कि आज अमेरिका में पहले साल में अगर 100 लोग कलमा पढ़ते थे, आज अमेरिका में साल में हजारों लोग कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं। क्यों? ये इस्लाम की खूबसूरती है। और हम तो कहते हैं ये दुनिया वाले इस्लाम के पीछे लगे हैं, अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन इस्लाम और अल्लाह का कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। इसलिए हम कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। इस वजह से आप इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को समझिए, तब आपको समझ में आएगा इस्लाम पैगाम क्या देता है। ये देखें मेरे हाथ में जो किताब है, जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह।
आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, ये सोच कर बोलो। हम लोग रोजाना बोलते हैं, 20-20 रातें बोलते हैं। किस वजह से? ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जिस्म अपना होता है, फैजान बगदाद वाले गौसे आजम का होता है। इसलिए पढ़ो और मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को, हुजूर की जीवनी को, हुजूर की सीरत को पढ़िए। आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। और दीवानों मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। इस्लाम की खूबसूरती क्या है ये देखकर मेरे हाथ में किताब, मैंने भागवत गीता का एक मंत्र पढ़ा है। आज जो लोग उंगलियां उठाते हैं, औरतों को ये इस्लाम पर्दे में लिपट कर रहने का हुक्म देता है, कैद कर दिया है औरतों को इस्लाम ने। अल्लाह की कसम लोगों, आप पढ़ के तो देखो, तब पता चलेगा औरतों को क्या मकाम दिया है मदीने वाले मुस्तफा ने, औरतों को क्या इज्जत बख्शी है आमना के लाल ने। वो औरतें जो बेटियों को लोग जिंदा कब्र में डाल दिया करते थे और फख्र महसूस करते थे कब्र में दफना कर, उस मदीने वाले मुस्तफा ने बताया कि लोगों, औरत अगर तेरी बेटी की शक्ल में है तो वो तेरे घर के लिए रहमत बनकर है। अगर वो औरत तेरी बहन है, तेरे घर की इज्जत है। अगर वो बीवी है, तेरे लिए मोहब्बत है। और अगर वो औरत तेरी माँ है तो उन माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। ये इस्लाम ने बताया है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। देखिए मेरे हाथ में किताब है, मैंने मंत्र पढ़ा, अधर्मा भीभावाद कृष्णा प्रतुष्यंती कुल स्त्रिया। कहा के लोगों, अधर्म के, बुराई के ज्यादा बढ़ जाने से औरतों के अंदर अगर बुराई आ जाए तो औरतों के अंदर बुराई आने से कई नस्लें बिगड़ जाती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है। याद रखना, यही तो अल्लाह के कुरान ने कहा है, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत औलाद है कि आप उनसे जाकर पूछो औलाद की कद्र। जिसको अल्लाह ने जमींदार बनाया है, जिसको अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, जिसको अल्लाह ने मकान वाला बना दिया है, लाखों रुपए जेब में लेकर घूमता है, लेकिन घर पहुंचता है चेहरा उदास उदास सा हो जाता है। कोई पूछे भाई साहब चेहरा उदास क्यों है, वो कहेगा लाखों रुपए जेब में रखकर क्या करूंगा मौलाना फखरुद्दीन साहब, नकीब साहब, मैं क्या करूंगा ये लाखों रुपए का, इनमें से 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला कोई बेटा मेरे पास नहीं है। कभी आप जाकर पूछिए उनसे, दर बदर भटकता है। कभी एमपी में जगह जगह डॉक्टर के पास जाता है, कभी दिल्ली एम्स जाता है, कभी मुंबई हॉस्पिटल में जाता है। या अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, औलाद की कद्र कीजिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को, अपनी बीवी और अपने बच्चों को भी बचाओ। किस चीज से? जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कितनी भयानक है, ये दुनिया की आग है साहिबो। अगर दुनिया की आग को अगर थोड़ी सी उंगली पे टच कर जाए आदमी बेचैन हो जाता है। माँ बहनों तुम भी सुनो, तुम किचन में इस गर्मी में काम करती हो, जब गर्मी में जाती हो किचन में, इस आग की तपिश का कितना आलम खतरनाक होता है। ये आग कितनी गर्म होती है कि जून जुलाई के महीने में किचन में रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दुनिया की आग है। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जहन्नम की आग को 70
70 مرتبہ, کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے. 70 مرتبہ. دنیا کے پانی سے نہیں, نل کے پانی سے نہیں, فلٹر والے پانی سے نہیں, ٹیوب ویل کے پانی سے نہیں, بلکہ رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ جہنم کی آگ کو دھویا گیا ہے. تب جا کر دنیا کی آگ تیار ہوئی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بتاؤ صاحبوں کہ جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو وہ آگ جسے 70 مرتبہ دھونے کے بعد دنیا کی آگ جس سے بنائی گئی ہے, اس جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی. اس آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مدینے والے مصطفیٰ کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں جہنم کو یاد کیا کرو, اپنی موت کو یاد کیا کرو. ذرا غور سے سنیے گا, جب اللہ نے اولاد دے دیا, اولاد کی قدر کیجئے. اولاد اللہ سے مانگیے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے, لیکن صرف اولاد مت مانگیے بلکہ دعا کیجئے مولا اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما دے, صالح اولاد عطا فرما دے. کیوں؟ اگر آپ کو اللہ نے اولاد تو دے دیا, اگر وہ اولاد نیک نہ ہوئی تو 70 سال میں جو آپ نے مکان بنوایا ہے, جو آپ نے زمین خریدا ہے, جو آپ نے گاڑی خریدا ہے, وہ آپ کا بیٹا اگر نالائق نکل گیا, اگر آپ کا بیٹا بے ادب نکل گیا تو وہ 70 سال کی آپ کی کمائی کو 7 سال میں بیچ کے کھا جائے گا. اس لیے میں کہنا چاہوں گا اللہ سے نیک اولاد مانگیے, ورنہ اولاد ہونا صرف کافی نہیں ہے. کتنے رکشہ چلانے والے کو ہم نے دیکھا ہے. ایک چچا سے ہم نے پوچھا, چچا جان یہ بتاؤ آپ روتے ہو, اس عمر میں رکشہ چلاتے ہو, آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے کیا؟ کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس 5 بیٹے ہیں. ہم نے کہا پھر وہ 5 بیٹے کیا کر رہے گئے؟ کہا کہ کیا بتائیں, ایسی اولاد اللہ نہ دیتا تو میں بے اولاد ہی رہتا بہتر تھا, ایسی اولاد نہ دیتا تو اچھا تھا. میں کہنا چاہوں گا اس نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اولاد تو ہے لیکن نیک اولاد نہیں ہے. نیک اولاد اللہ سے مانگیے, اور جب اللہ نے اولاد دیا ہے اس اولاد کی قدر کیسے کرے؟ اپنی اولاد کے لیے مکان بعد میں بنوائیں, زمین بعد میں خریدو, گاڑی بعد میں خریدو, محل بعد میں بنواؤ. اپنی اولاد کو اگر تحفہ کچھ آپ دینا چاہتے گئے, کچھ گفٹ دینا چاہتے گئے, حضور فرماتے گئے اپنی اولاد کو کوئی انسان اگر تحفہ دینا چاہے, کوئی گفٹ دینا چاہے تو سب سے بہتر تحفہ, سب سے بہتر گفٹ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب والا بنا دے, اپنی اولاد کو تربیت سکھا دے, اچھی تربیت سکھا دے. یاد رکھنا اگر اولاد تربیت والا ہو جائے, تربیت والی اولاد ہو, اگر اولاد بے ادب نہ ہو بلکہ آپ کی اولاد مؤدب اگر ہو جائے, آپ کم پیسے بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے دنیا سے, آپ مکان نہ بنواؤ گے, جھوپڑی ہی میں زندگی گزار لو گے, اسی جھوپڑی میں اللہ جنت جیسا اس بچے کو سکون عطا فرما دے گا. لیکن شرط ہے اولاد کو اچھی تربیت دیجئے, اولاد کو اچھا ادب سکھائیے. لیکن ایک بات یہاں ٹھہر کے میں یہ بھی کہہ دوں کہ بھائی صاحب اولاد صرف ایسے ہی نہیں بنتی ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کسی کی اولاد بن گئی, کسی کی اولاد مخدوم سمنانی بن گئی, کسی کی اولاد صابر پیا کلیری بن گئی. آخر ایسا کیوں ہے؟ اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. اگر ماں باپ نیک نہیں ہے تو وہ بھول جائے کہ میری اولاد نیک ہو جائے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ شراب پیتے رہو, آپ سوچو آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے, آپ بے پردہ ماں بہنوں گھومتی رہو, آپ سوچو آپ کی بیٹی کنیز فاطمہ بن جائے. حضور نے فرمایا ہے اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے, سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے. آپ کو میں بتاؤں اولاد کو سنوارنے کے لیے ماں باپ کا بہتر ہونا ضروری ہے. اور اولاد کو سے میں کہنا چاہوں گا جن کو بھی اللہ نے اولاد دیا ہے وہ ان باتوں کو دھیان سے سنیں. یہاں اکثر لوگ صاحب اولاد بیٹھے گئے اور جن کی شادی کے کئی سال ہو گئے اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا تو انہیں اولاد عطا فرما دے اور نیک اولاد عطا فرما دے. سنو پیارے, میں آپ سے کہنا چاہوں گا ماں باپ کا نیک ہونا اولاد کے نیک ہونے کے لیے
لیے ضروری ہے. ماں باپ نیک ہو آپ ان سے پوچھئے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری کیوں ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہوگا, یہ علماء جانتے ہیں, نام ہے محمد بن اسماعیل. امام بخاری ایسے ہی امام بخاری بن گئے نہیں پیارے. سنو سنو, امام بخاری کی ماں حمل سے تھی, یعنی امام بخاری ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے, والدہ کے شکم میں تھے. ان کی ماں دعا مانگنے لگی, اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, جو تو اولاد مجھے عطا فرمائے گا مولا اس اولاد کو میں دنیا دار نہیں بناؤں گا بلکہ تیرے دین, تیرے محبوب کے دین کا عالم دین بناؤں گا. ماں نے کہا ماں جب کہہ دی نا, اب پیدا ہو گئے حضرت امام بخاری. اللہ اکبر. جب پیدا ہو گئے امام بخاری, صرف 6 سال کی عمر ہے, کوئی اولاد نہ تھی. اب ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ماں تو خوشی کے مارے سجدہ شکر ادا کرنے لگی, بڑا خوبصورت سا بچہ تو نے عطا فرمایا ہے. سنو سنو پیارے, امام بخاری کی ماں بڑی خوش تھی. 6 سال صرف عمر ہوئی تھی امام بخاری کی. ذرا پورا مجمع بتاؤ کتنے سال عمر ہوئی تھی؟ 6 سال عمر ہوئی تھی. اچانک ایک دن ایسا آیا, امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی, اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ اللہ, اب ماں کیسے برداشت کرے؟ ایک ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ماں ہوتی ہے صاحبو, یاد رکھنا ماں باپ آپ کے اگر زندہ گئے, ماں باپ کی قدر کر لینا. ماں باپ سے کبھی الجھ کے بات نہ کرنا. جو بھی کچھ بنے گئے ماں کی دعاؤں کے صدقے میں بنے گئے, باپ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں, اگر ماں باپ تیرے زندہ گئے, ماں باپ کی دعائیں لے لینا. جو کام 10 سال محنت کے بعد نہیں بنتا ہے, وہ ماں باپ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ مکمل فرما دے گا. بے شک ماں باپ کی دعائیں لو پیارے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ او نوجوانوں, آج تیری ماں زندہ ہے, آج تیرا باپ زندہ ہے. میرے بھی ماں باپ حیات سے ہیں الحمدللہ. جب میں گھر پہنچتا ہوں, ماں کی ممتا کا ٹھکانہ نہ ہوتا ہے, ماں کی محبت کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. ماں مچل کر کہتی ہے, او بابو بیٹا میرا, کئی دن ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے. جب سے تو نکلا ہے میرا بابو, تب سے لے کر آج تک تیری ماں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. نوجوانوں, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ کی ماں اگر زندہ ہے, آپ کے باپ اگر زندہ ہے, ان کی قدر کر لو. آج 10 بجے رات کو جب تو گھر سے نکلنے لگتا ہے, تیری ماں کہتی ہے میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے ماں بس ابھی گیا ابھی آیا, بس 10 منٹ میں جا کر آیا. لیکن رات کے 10 بجے تو گیا, 11 بج گئے تو گھر نہیں آیا, رات کے 12 بج گئے تو واپس گھر نہیں آتا ہے, رات کے 1 بج جاتے گئے تو گھر نہیں آتا ہے. تیری ماں, ان کو پوچھو تیری ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوتا ہے. تیری ماں بیدار ہوتی ہے, کروٹیں بدل بدل کر بستر پر رہتی ہے, میرا بیٹا اب تک نہیں آیا ہے. وہ تیری بوڑھی ماں, وہ ٹارچ لیتی ہے, روشنی ہاتھ میں لیتی ہے اور چلی جاتی ہے تیرے باپ کے بستر کے قریب. ارے چلیے فلاں کے ابا, دیکھے میرا بیٹا کہاں اپنا بیٹا گیا ہے. وہ 10 منٹ کہہ کر گیا تھا, کئی گھنٹے ہو گئے, لیکن اب تک وہ گھر نہیں آیا ہے. لیکن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ثنا خان رسول سلمان اشرفی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیے. حضرت سلمان رضا اشرفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا, ایسے نعت خواں کا. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی زیادہ ہو رہی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کم سے کم ان لوگوں نے اتنا تو کام ضرور کیا ہے, اور بہت بڑا کام کیا ہے. ہمارے نوجوان جہاں میوزک اور گانے سنتے تھے, ان میوزک اور گانوں سے ہٹا کر نعت مصطفیٰ سننے کا عادی بنا دیا ہے. یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سلامت رکھے. ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ, اور جھوم کر بولیے نا سبحان اللہ. کیا پیش کروں آقا, کیا چیزیں ہماری ہے,
پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ماں کہتی ہے بیٹا کئی گھنٹے ہو گئے تیرے باپ سے تیری ماں کہتی ہے کئی گھنٹے ہو گئے دیکھیے اپنا بیٹا گھر نہیں آیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کی ماں پیچھے پیچھے ٹارچ جلا کر جاتی ہے روشنی دکھاتی جاتی ہے آپ کا وہ بوڑھا باپ جو چل نہیں سکتا ہے لاٹھی کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے چلتا ہے تو چوراہے پہ بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہے تیری ماں جب پہنچتی ہے تو کہتی ہے وہ بیٹا زمانے کے لوگ صحیح نہیں ہے زمانے کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرا بیٹا تو رات کے 1 بجے تک یہاں کیوں بیٹھا ہے تیری وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تو تو جھنجھلا کر کہتا ہے او ماں کئی میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں نا میرے بھی دوست تیار ہیں اب تو ماں سے جھنجھلا کر بات تو کر دیتا ہے لیکن اللہ کی قسم یاد رکھنا جس دن تیری ماں چلی جائے گی دنیا سے تو رات کے 2 بجے بھی گھر بھیگ کر بارش میں آئے گا کوئی تیرا حال پوچھنے والا گھر میں موجود نہیں ہوگا کوئی تیری حالت پوچھنے والی موجود نہ ہوگی ماں جب تک زندہ ہے باپ جب تک زندہ ہے ماں باپ کی قدر کر لو پوچھو حضرت سلمان رضا اشرفی صاحب سے ماں زندہ جن کی ہو بیٹا جب گھر پہنچتا ہے سارے گھر والے پیسے کے لالچ میں ہوتے گئے سارے گھر والے کچھ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی لالچ میں ہوتے گئے لیکن تنہا ماں ہوتی ہے جن کی نظر بیٹے کی صحت پہ ہوا کرتی ہے جن کی نظر بیٹے کے جسم پہ ہوتی ہے میرا بیٹا تو سوکھ گیا ہے میرا بیٹا تو کتنا دبلا ہو گیا ہے آج کے جشن عید میلاد النبی کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ لوگوں کہ اللہ نے اگر ماں باپ کو زندہ رکھا ہے ماں باپ کی قدر کر لینا اور یہ بھی پیغام لے لو اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے نا تیرا عمرہ پہ جانا بیکار ہے ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے جلسوں میں آنا تیرا بیکار ہے ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے مسجد جانا تیرا بیکار ہے پیسے لٹانا تیرا بیکار ہے ماں باپ اگر ناراض ہے ایک پیغام لے کر جاؤ یہاں سے ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جانا ماں کے قدموں سے لپٹ جانا باپ کے قدموں سے لپٹ جانا ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہنا او میری ماں میں نے تقریر میں سنا ہے اگر تو ناراض رہے گی تو میری دنیا برباد ہو جائے گی میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی او ماں میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا آپ کی ہم کو زمین نہیں چاہیے ہمیں جائیداد نہیں چاہیے ہمیں محل و مکانات نہیں چاہیے بلکہ اگر کچھ دینا چاہتی ہو اور ہمیں اگر کچھ چاہیے تو کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا پورا مجمع بولو دعا چاہیے پورا مجمع پیاری ماں مجھ کو تیری دعا ماں ماں ہوتی ہے ماں سے مانگ کر تو دیکھو ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جہاں ماں باپ کی قدر کرتے ہو یقیناً لوگوں اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا اور ایک شعر سنو اجازت ہے ایک شعر پڑھ دوں اجازت ہے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ اور اونچی آواز میں بولو نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنیے گا ایک شعر پڑھتا ہوں اپنے بچپنے کو یاد کرو لوری گا گا کے مجھے کو اللہ سلاتی ہے تو اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو لوری گاتی ہے آج کل بابا نے لوریاں گاتی ہے ہمارے علاقے میں لوری گاتی ہے حضرت
وہ لوری گاتی جانتے کیا؟ سنا دوں لوری کیا گاتی؟ آپ کے یہاں کیا سسٹم پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں بنگال میں عورتیں گاتی ہے، بچے کو گود میں لے لے گی، بچہ اگر نہیں سو رہا ہے تو ایک لوری گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کی کٹوریا میں دودھ بھات لیتی آبا بابو کے منہ میں گھٹو۔ اچھا ادھر بھی ہے سیم معاملہ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ماں بہنوں لوریاں نہ گاؤ، اگر بچہ نہ سوئے تو مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو، تیرا بچہ آرام سے سوئے گا، اور تیرا بچہ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے بڑا ہو جائے گا تو یاد رکھنا تیرا بیٹا غدار نہیں بنے گا، بلکہ تیرا بیٹا مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا۔ اللہ اچھا صرف یہ اس میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، اس میں لڑکوں کی بھی کمی ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ گانے کہاں سے سیکھی، یہ لوریاں کہاں سے سیکھی؟ جب تک گھر میں ٹی وی نہیں تھی تب تک یہ نعت مصطفیٰ گنگنایا کرتی تھی، جب تک گھروں میں ٹی وی نہیں تھی تب تک یہ، لیکن آج جانتے ہیں سسٹم اتنا خطرناک ہو گیا ہے، یہ نوجوان جائے گا دہلی، یہ جائے گا ممبئی، یہ جائے گا ہریانہ، یہ جائے گا گجرات، ایک سال کام کر کے وہاں سے پیسے بچا بچا کر لائے گا، جیسے ہی آپ کے یہاں سنگرولی اسٹیشن اترے گا ایک بڑی سی دکان میں جائے گا اور اتنی بڑی خریدے گا، گھر کے دیوار پہ لا کے ٹھوک دے گا اور کہے گا بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا 25 انچی کی ٹی وی۔ میں کہنا چاہوں گا اے لوگو یاد رکھنا، پہلے کی ماں بہنیں تھی نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی، اب یہ گانے گنگنا رہی گئے۔ او ماں بہنیں گانے نہ گنگناؤ، نعت مصطفیٰ گنگنایا کرو، تو نعت مصطفیٰ گنگنائے گی تو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، درود پاک پڑھے گی، تو برتن مانجے گی مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھے گی، تو جھاڑو لگائے گی نعت مصطفیٰ گنگنائے گی، تو یاد رکھنا تو غریب بھی رہے گی، تیرے بیٹے کے لیے تم لوگ کچھ چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، لیکن اس کی دولت میں ان کے مال میں اللہ اتنی دولت عطا فرمائے گا، نسلیں کھائیں گی لیکن اللہ ان کی کمائی میں کبھی کمی نہیں فرمائے گا۔ اللہ 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 واہ ماں باپ کا درست ہونا ضروری ہے، ماں باپ کو چاہیے ماں باپ کی آپ بھی دعائیں لے، لوری گا کہ مجھے کو سلاتی ہے تو، اور او ماں مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ ایک شعر اور یا رسول اللہ اور ایک شعر سنیے، تیری خدمت سے دنیا میں اللہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ اچھا چلنے دیں ڈاکٹر صاحب، کیا کھانا کھلایا ہے، کیا انتظام کیا ہے، یہ ایک گھر کے کھانے سے پورے گاؤں کے گھر کے کھانے کا ٹیسٹ پتا چل گیا ہے۔ ہاں اب یہ مت سمجھیے گا ہم لوگ کی طبیعت، سرماج بھائی سے پوچھے گدگد ہوئے ہوئے، 12 گھنٹہ بس میرے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، سر میں درد تھا دوائی بھی دیا، اللہ سبوں کو سلامت رکھے، اللہ یہاں کے لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ ہاں زور سے بولیے نا آمین۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔
بچے کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. سنو سنو، امام بخاری 6 سال کی عمر میں پہنچے. ذرا سنو پیارے، 6 سال کی عمر ہے. ایک تو منت سماجت کے بعد، جگہ جگہ منتیں ماننے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، سجدے میں رونے کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمایا. اب وہ اولاد جب 6 سال کی ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی واپس چلی گئی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، آنکھ سے دکھ نہیں رہا ہے کچھ. اب اللہ ماں ہوتی گئے، سجدے میں رو کر دعا کرنے لگی، اے پاک پروردگار عالم، میں نے جو بیٹا تجھ سے مانگا تھا، میں نے جو اولاد تجھ سے مانگا تھا، میں اس لیے تھوڑی مانگا تھا کہ یہ میں دنیا دار بناؤں گی. میں تو اس لیے دعا مانگی تھی کہ میرا بیٹا تیرے محبوب کے حدیث کا عالم بنے گا. دعا کرنے لگی، مولا اب یہ کیا ہوگا، اب یہ آنکھ کم سے کم اس کے لیے تو دے دیتا. روتی رہی روتی رہی روتی رہی روتی رہی. دیکھو ماں کی دعا میں اثر کیا گئے. بچوں آپ بھی سنو سنو، ماں روتی رہی کچھ دنوں کے بعد روتے روتے سو گئی. خواب میں قسمت بیدار ہو گئی. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لے آئے. خواب میں تشریف لائے نا، آپ جانتے ہیں خواب میں تشریف لائے، خوشخبری سنایا، کہا کہ وہ روتی کیوں ہے، خوش ہو جا، تیرے بیٹے کی آنکھ کی بینائی اللہ نے واپس فرما دیا ہے. اب اتنی خوشی میں جھوم اٹھی، بیدار ہوئی اور خواب بھی بڑھے، میں نے خوشی کی. اب وہ سوچی کروں تو کیا کروں. بیدار ہوئی، دوڑ کے گئی بیٹے کی قبر کے پاس. بیٹا کھڑا تھا، پہلے سے ماں کا انتظار کر رہا تھا. حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری کھڑے تھے، بیٹا انتظار کر رہا تھا. ماں گئی، بیٹا تو دیکھ پا رہا ہے؟ ہاں ماں دیکھ رہا ہو، صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہو، آپ کو بھی دیکھ رہا ہو. آپ نے جو ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، اس چادر کو بھی میں دیکھ لے رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ، یہ ماں کی دعا ہے. امام بخاری جب بڑے ہو گئے، 4 لاکھ حدیث امام بخاری کو زبانی یاد تھی. 4 لاکھ حدیث، 4 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. 4000 نہیں، 40,000 نہیں، 400 نہیں، بلکہ 4 لاکھ احادیث امام بخاری کو زبانی یاد تھی. امام بخاری فرماتے گئے، میں چاندنی رات میں بغیر چراغ جلائے حدیث پڑھ بھی لیتا ہوں اور لکھ بھی لیتا ہوں. چاندنی رات میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. امام بخاری نے فرمایا، سنو سنو، یہ دیکھتے ہو آنکھ میں جو روشنی ہے، یہ جو چاندنی رات میں چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. بے شک بے شک، ماں باپ کی قدر کرو، اللہ نے دیا ہے، لیکن اولاد کے لیے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. ایک عورت اگر چاہے اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے. ایک عورت اگر چاہے تو یاد رکھیے گا، وہ اپنے گھر میں چاہے اگر شوہر غریب بھی ہو، شوہر زیادہ نہ کماتا ہو، لیکن اگر عورت چاہے تو اسی پہ صبر کر لے، اللہ ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا. ایک عورت اگر چاہے گھر کو جنت بنا دے، ایک عورت اگر چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا دے. ایک عورت کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. اور میں اس جگہ کہنا چاہوں گا، ایک عورت اگر سدھر جائے گی پورا معاشرہ سدھر جائے گا. ایک عورت اگر بگڑ جائے پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. آج ماں بہنوں تم کہتی ہو، آپ بھی لوگ ہو، اپنی بیٹیوں کو جا کر پیغام دو. آج لوگ کہتے گئے کہ میرا عورتیں کہتی ہے میرا شوہر بگڑ گیا ہے، میرا شوہر شرابی ہو گیا ہے، میرا شوہر جواری ہو گیا ہے. اس میں تیری بھی کمی ہے، اس لیے کہ ایک عورت اگر اپنا تیور بدلتی ہے تو شرابی شوہر شراب چھوڑ کر وہ نمازی بن جاتا ہے. ایک عورت اگر اپنا صرف تیور بدلتی ہے لیکن تیرے تیور کب بدلتے گئے، تم تو پازیب
مانگتی ہو, اگر لا کر شوہر نہ دے تیرا پاڑا گرم ہو جاتا ہے. تم تو بنارسی ساڑیاں مانگتی ہو, شوہر اگر لا کر نہ دے تو تیرا تیور بدل جاتا ہے. اگر تو پازے کنگن مانگتی ہے, تیرا شوہر لا کر نہ دے تیرا تیور بدل جاتا ہے. تو کبھی یہ کیوں نہیں کہتی ہے او میرے شوہر نامدار, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو جو برائیاں کرتے ہو ان برائیوں کو چھوڑ دو, نیکیاں کرنے لگو, کم بھی کماؤ گے اسی کمائی میں اللہ برکتیں بھی دے گا اور ہم لوگوں کو خوشیاں بھی عطا فرمائے گا. تم یہ کیوں نہیں کہتی ہو؟ آج عورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اگر کسی کا شوہر نہیں کمائے 4 مہینے گھر میں بیٹھ جائے, وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ تم مر جاتا تو یہی اچھا ہوتا. اللہ اکبر, تجھے نہیں پتا تیرا شوہر اگر اپاہج بھی ہے نا, اگر تیرے شوہر پاؤں سے لنگڑے بھی گئے تو یاد رکھنا تو گھر کی رانی بن کے زندگی گزار رہی ہے. جس دن تیرے شوہر کا جنازہ اٹھا کوئی پوچھنے والا تجھے نہیں ہوگا. بیوہ عورتوں پہ نہ جانے کتنی تہمتیں لوگ لگا دیتے ہیں, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو پیارے, ایک عورت اگر اپنا تیور بدلتی ہے تو پھر کیسے گھر میں خوشیاں آتی گئے. آپ غور سے سنیے گا اور میری باتوں کو ذہن میں جگہ دینا. یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز دیکھو, یہ ہے شاہجہاں پور اتر پردیش میں, بریلی شریف کے بغل میں ہے ایک ضلع شاہجہاں پور, وہاں کی جامع مسجد ہے اور یہ 300 سال پرانی جامع مسجد ہے. کبھی شاہجہاں پور جانا ہو تو جا کر دیکھنا. آپ ذرا دیکھو, ایک عورت اگر اپنا تیور بدلتی ہے تو پھر شوہر کیسے مسجد کا نمازی بن جاتا ہے. ایک عورت اگر تیور بدل لے اپنے شوہر میں انقلاب لا سکتی ہے, اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر چلا سکتی ہے, لیکن شرط ہے کہ ایک عورت کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر باپ کوئی ہے, باپ کو نیک بننا ہوگا تب ان کا بیٹا نیک ہوگا, ماں کو نیک بننا ہے تب ان کی بیٹی نیک ہوگی. دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, عورت اگر اپنا مزاج تھوڑا سا رخ اگر بدلتی ہے تو پھر کیسے ان کا شوہر بدلتا ہے. دیکھیں 300 سال پرانی مسجد ہے, شاہجہاں پور کی مسجد ہے, کبھی جانا ہو دیکھ لینا. اس مسجد میں آج سے 115 سال پہلے انگریزوں کی حکومت شاہجہاں پور میں کیا پورے ہندوستان میں تھی. انگریزوں نے شاہجہاں پور میں ایک قانون بنایا, ایک بل پاس کیا اور قانون یہ بنایا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے اور یہاں سے ایک راستہ نکالا جائے. مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ فلاں مہینے کی 16 تاریخ کو انگریزوں نے قانون بنا لیا ہے, بل پاس کر لیا ہے کہ یہ مسجد شہید کر دی جائے گی. اب ذرا دیکھو سنی مسلمانوں, مسلمان ہوتا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے, لیکن مذہب اسلام کے لیے وہ اپنی گردن بھی کٹا سکتا ہے. مذہب اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے, اپنے نبی کی ذات کے لیے سب کچھ برداشت نہیں کرے گا, ظلم تو برداشت کرے گا لیکن گستاخیاں سن کر کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. اس مسجد کو جب شہید کرنے کا قانون انگریزوں نے بنا لیا, فلاں تاریخ کو 16 تاریخ کو مسجد شہید کر دی جائے گی. مسلمانوں کو پتا چلا, آنن فانن ایک میٹنگ بلایا, میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی, ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, مسجد ہمیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہے, ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے, مسجد کو شہادت سے ہم بچا لیں گے. مسلمانوں نے کہا یہ کام کیسے ہوگا, کہا کہ یہ کام ایسے ہوگا کہ جس دن کا انہوں نے تاریخ بنایا ہے کہ اس دن 16 تاریخ کو مسجد شہید کریں گے انگریز, اس دن ہم لوگ نہا دھو کر صبح سویرے 16 تاریخ کو پہنچ جائیں گے مسجد کے قریب نیا کپڑا پہن کر. اور یاد رکھنا انگریزوں نے مسجد شہید کرنے کا قانون پاس کیا ہے, ہم مسلمانوں کو شہید کرنے کا قانون پاس نہیں کیا ہے, اس لیے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ہی انگریز توپ کا نشانہ لگائے گا تو وہ دیکھے گا مسلمان کھڑے ہیں, یا تو واپس ہو جائے گا یا اگر ہمیں توپ کے گولیوں سے اڑا دے گا تو اس وقت اسے وہاں کورٹ میں جواب دینا ہوگا, عدالت میں جواب دینا ہوگا کہ اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے, مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا ہے. مسلمانوں میں یہ بات پاس ہو گئی, یہ قانون
قانون پاس ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو 16 تاریخ کو مسجد کے سامنے سب کو جانا ہے، لیکن جب 16 تاریخ آ گئی ہے سارے لوگ نہا دھو کر غسل کر کے اور نیا لباس پہن کر عطر بدن پہ لگا کر مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا شخص ہے اسی شاہجہاں پور کی بستی میں، ایک ایسا گھر ہے جس گھر میں ایک شوہر اور بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک مرد اور عورت کی زندگی گزرتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن اس مرد کو دنیا عبداللہ شرابی کے نام سے یاد کرتی تھی۔ وہ عبداللہ اتنا بڑا شرابی تھا، اتنا بڑا شرابی تھا کہ سارے لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ شراب پینے بھٹی کی طرف چلا گیا، بیوی رونے لگی، سجدے میں سر کو رکھ کر رونے لگی، سجدے سے سر اٹھا کر اپنے آنچل کو اٹھاتی گئے اور دعا کرتی گئے، ایک بات پروردگار عالم تو نے میری ایک دعا نہ قبول کی گئے، لیکن آج ایک دکھیاری دعا مانگتی گئے، مولا میں نے جو نمازیں پڑھی گئے ان نمازوں کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں گئے، جو میں نے روزے رکھے گئے ان روزوں کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں گئے، جو میں نے صدقہ و خیرات کیے گئے ان صدقہ و خیرات کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں گئے، اے مولا بس اتنی سی دعا قبول فرما لے، میرا شوہر عبداللہ جو شراب پیتا گئے اتنی سی دعا قبول فرما لے کہ اسے شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ بیوی ہے، دعا کرتی ہے، رونے لگتی ہے، جب دیکھا عبداللہ نہیں آ رہا ہے، جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، خود اندر جاتی ہے، مردوں والا لباس پہنتی ہے اور سوچتی ہے نقاب اوپر ڈال لوں گی، دوپٹہ باندھ لوں گی، مردوں کے لباس میں رہوں گی، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، جیسے ہی انگریز کے توپ کا گولہ نکلے گا آگے بڑھ کے جاؤں گی، خود شہید ہو جاؤں گی، لیکن مسجد کو شہید ہونے سے بچا لوں گی، مسجد کو شہادت سے بچا لوں گی۔ اب وہ اندر گئی، مردوں والا لباس پہنتی ہے، عبداللہ شرابی کی بیوی اندر سے باہر جیسے ہی نکلتی ہے، عبداللہ ادھر سے جھومتا ہوا شراب کے نشے میں چلا آ رہا ہے، بیوی دروازے کے سامنے دونوں ہاتھ کھڑی کر دیتی ہے اور کہتی ہے آپ اندر نہیں جا سکتے، اے بیوی تجھے پتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہاں کا مالک میں ہوں، یہ میری ملکیت ہے، یہ آنگن ہمارے ہے، یہ گھر ہمارا ہے، تو اندر جانے کیوں نہیں دے گی؟ کہا کہ عبداللہ میں جانتی ہوں یہ گھر آپ کا ہے، یہ ملکیت آپ کی ہے، اس کے مالک آپ ہیں، لیکن سنیں اندر جانے سے پہلے آپ مجھے طلاق دے دو، طلاق دے کر آزاد کر دو نکاح سے، تب آپ اندر جا سکتے ہو۔ طلاق کا نام جب سنا عبداللہ نے آدھا نشہ اتر گیا شراب کا، کہنے لگا بیوی آج تک جب بھی میں آتا تھا یہ برائی آج میں پہلی دفعہ نہیں کیا، جب بھی آتا تھا تو تولیہ لے کر استقبال کرتی تھی، تو پانی لوٹے میں لے کر استقبال کرتی تھی، تو پکے جھیلا کرتی تھی، تو میرے سر دھو کر تیل ڈالا کرتی تھی، لیکن بیوی آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا تیور بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے سنو عبداللہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ جو لباس دیکھ رہے ہو تم نہیں جاؤ گے تو کیا ہو گیا، میں نے یہ مہیا میں نے یہ طے کر لیا ہے، میں نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ میں جاؤں گی تیری جگہ پہ جہاں پہ لوگ کھڑے رہیں گے، میں شہید ہو جاؤں گی لیکن مسجد کو شہید ہونے نہیں دوں گی۔ کہا کہ پھر یہ طلاق کیوں چاہتی ہے؟ کہا کہ عبداللہ سنو اس لیے طلاق چاہتی ہو کہ آج تک دنیا کی عورتوں نے مجھے جب بھی بلایا ہے شرابی کی بیوی کہہ کر بلایا ہے، جواری کی بیوی کہہ کر لوگوں نے پکارا ہے، گناہگار کی بیوی کہہ کر لوگوں نے پکارا ہے، میں چاہ رہی ہوں اگر میں بچ کے آ گئی تو قاضی کہلاؤں گی اور اگر شہید ہو گئی تو کہیں مجھے ڈر ہے تیرے نکاح میں اگر میں مر گئی شہید ہو گئی کہیں مصطفیٰ جان رحمت جب شہیدوں کو بلائیں گے تو کہیں مجھے گناہگار کی بیوی کہہ کے نہ بلا لے، شرابی کی بیوی کہہ کے نہ بلائے، تاکہ مدینے والے مصطفیٰ جب میں آپ کے نکاح سے آزاد ہو جاؤں گی مجھے اگر بلائیں گے شرابی کی بیوی کہہ کر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ کہہ کر بلائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ شوہر کا سارا نشہ اتر گیا، عبداللہ کہنے لگا بیوی اندر جا،
تو اندر جا، عورت ہے تو عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے، تیرے لیے مرد کا لباس زیب نہیں دیتا ہے، یہ لباس میرا ہے، اندر جا۔ اندر گئی حضرت، اور اب وہ عورت اندر گئی، عبداللہ بھی اندر گیا ہے، اب وہ کپڑا پہنا ہے اور مجاہدانہ لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنے لگا تو بیوی مسکراتی ہے دیکھ کر دروازے پہ آ۔ بیوی جب مسکرانے لگی عبداللہ کہنے لگا او بیوی تجھے پتا ہے تو ہنس رہی ہے، ارے تجھے تو رونا چاہیے، اگر میں شہید ہو گیا، اگر میں وہاں پہ کٹ گیا، اگر دشمن کا بم میرے سینے پہ پڑ گیا تو پھر تو یاد رکھ تو بیوہ ہو جائے گی، تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ بیوی مسکرا کر کہتی ہے میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں میرے سرتاج، اب تک لوگ مجھے شرابی کی بیوی کہہ کر بلاتے رہے گئے، پکارتے رہے گئے، آپ اچھا رکھے گا، اگر شہید ہو گئے شہید کی بیوی کہلاؤں گی، بچ کے آ گئے تو لوگ مجھے غازی کی بیوی کہہ کر بلائیں گے۔ اللہ اللہ، آئے زندہ باد زندہ باد۔ عبداللہ جانے لگا کہا جائیے میرے سرکار، عبداللہ کہتا ہے جاؤں، اب جانے دو، چھوڑو مجھ کو جانا ہے، عبداللہ یوں کہہ رہا ہے چھوڑو 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 مجھ کو جانا ہے، مصطفیٰ کے قدموں چھوڑو مجھ کو جانا ہے، چھوڑو مجھ کو جانا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا دل لوٹانا ہے۔ بولو بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، آپ کو کربلا والوں کا واسطہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ چھوڑو مجھ کو جانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اب میری آواز سلمان بھائی کی طرف تو نہیں ہے، کبھی آئے گے بولیں گے اور آپ گد گد ہو جائیں گے، سنیے گا، بڑے طاقت سے پڑھتے ہیں، بہت دل لگا کے پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ تو بھائی خطیب آدمی ہیں، ایک گھنٹہ بولنا پڑتا ہے، لیکن جو بھی ہے اتنا جانتا ہوں اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی تعریف کر رہا ہوں۔ سنو، چھوڑو مجھ کو جانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، اپنا دل لوٹانا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا دل لوٹانا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ چلا، بیوی تو اندر جا، عبداللہ گیا۔ اب زمانے والوں نے دیکھا مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، امام صاحب بھی بیٹھے گئے، مقتدی حضرات بھی بیٹھے گئے۔ عبداللہ جیسے ہی پہنچا ہے مسجد میں چیمی گولیاں شروع ہو گئی، ایک کہنے لگا ارے دیکھو عبداللہ آ رہا ہے، دیکھنا یہ انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھوانا چاہتا ہے، یہ بھاگ جائے گا، میں کہتا ہوں دیکھ لینا یہ رکے گا نہیں، یہ بھاگ جائے گا۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے گئے، اگر کوئی نیا آدمی آ گیا مسجد میں، اگر کبھی نہیں آیا ہے تو یہ سوچو اللہ نے توفیق دیا ہے تو مسجد میں آیا ہے، ان کا مذاق مت اڑایا کرو۔ اب لوگ مذاق اڑانے لگے، عبداللہ آ کر ایک کونا میں بیٹھ گیا ہے، ایک کونے میں آ کر بیٹھا ہے، سب لوگ دیکھ کر مسکرا رہے گئے، دیکھنا عبداللہ بھاگ جائے گا، دیکھنا عبداللہ بھاگ جائے گا۔ اب اتنا کہہ ہی رہے تھے، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، عبداللہ دھیرے سے اٹھا، دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگا۔ لوگوں نے کہا ارے ہم نے کہا تھا کہ نہیں، دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ مسجد چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ یہ تو سبوں نے کہا تھا، لیکن عبداللہ باہر نکلا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے گئے، انگریزوں نے توپ کا گولا لگا کر نشانہ لگایا مسجد کی طرف، عبداللہ دوڑ کے آگے گیا، توپ کا گولا انگریزوں کا اپنے سینے پہ لے لیا، خود شہید ہو گیا عبداللہ۔
مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو شہید ہونے نہیں دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا لوگوں، آپ بتاؤ عبداللہ کو وہ شرابی سے لے کر عبداللہ کو شہادت کے حوالے کس نے کروایا؟ عبداللہ شہید شہادت کے مقام تک کس نے عبداللہ کو پہنچایا؟ اس میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا کیریکٹر اگر کسی کا ہے تو اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے۔ بیوی اگر چاہے اپنے شوہر کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا ماں باپ کا نیک ہونا اولاد کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اولاد اگر نیک دیکھنا آپ چاہتے ہو اولاد کو تو پھر ماں باپ نیک بن جاؤ۔ ماں باپ اگر نیک بنیں گے تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی اولاد بھی نیک بن جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ جسے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو 1:21 ہو گئے، 1:30 بج چکے ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹے لگ بھگ میری گفتگو ہونے ہی والی ہے، 1.5 گھنٹے کو پہنچنے والی ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے محبوب عطا فرمایا ہے۔ ڈاکٹر پہچانا جاتا ہے اپنی ڈاکٹری سے، انجینئر پہچانا جاتا ہے اپنی انجینئرنگ سے، ایک ماسٹر پہچانا جاتا ہے اپنے علم سے، ایک حافظ پہچانا جاتا ہے اپنے علم سے، ایک عالم پہچانا جاتا ہے اپنے علم سے، ایک مفتی پہچانا جاتا ہے اپنے فتاوے سے۔ لیکن مصطفیٰ ایسے ہیں کہ جو رسالت کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے بلکہ رسالت مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانی گئی ہے۔ زمین مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانی گئی، آسمان مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانا گیا ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانی گئی ہے، بلکہ خود خدا مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانا گیا ہے۔ صرف دیکھا گئے رب کو نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ کیا ہے خدا نے پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جتنی باتیں میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو میں نے منتر پڑھا کہ لوگوں جے گرو نامے نام کر جے بینا محمد پار نہ ہوئی گئے، حضور کو چھوڑ کر نہ تو یہاں پار ہو سکتے ہو یا نہ تو وہاں پار ہو سکتے ہو۔ بہت ساری چیزیں باقی رہی، حیات باقی رہی، روزانہ ہم لوگ کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ 24 تاریخ تک روزانہ بلا ناگا سفر بھی کرنا ہے، بولنا بھی ہے، لیکن ہم لوگ سنگل چیز کے سلمان بھائی بولے کی آواز بیٹھی ہے، لیکن جب کھلے گی تو یعنی زبردست انداز میں آپ سنیں گے اور ایسا سنیں گے لگے گا کہ نہیں کہ کئی راتوں سے بیدار ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ مصطفیٰ کا پیغام ہے اگر سچا مسلمان بننا چاہتے ہو، پکا مسلمان بننا چاہتے ہو، دوسرے کو کسی کو تکلیف مت دیا کرو۔ اگر دوسرا تکلیف میں ہے اور تو دیکھ کر مسکرا رہا ہے تو سمجھو کہ تم پکا مسلمان نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، ذرا نعرہ لگا لو سرکار کی آمد، اچھا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اگر آپ نے حضور کی محبت آپ کے سینے میں زندہ ہے، اتنی زور سے بولو یہ آواز فضاؤں کو پھاڑتا ہوا مدینے والے مصطفیٰ کے روضے پر جا کر پہنچے۔ ہاتھوں کو لہرا کر بولو سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا
تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، بولو بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد. فضل بولو اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بھر کے چھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے باغباں، جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے. السلام علیکم.